ویلکم بیک ٹو شو. ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے مذاکرات کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں وقت ضائع نہیں کروں گا, مذاکرات کی طرف بات کرتے. سر, مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں گورنمنٹ میں, آپ کے لوگ بھی شامل ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کی. اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت سارے لوگ ایبسنٹ بھی تھے. کیا یہ مذاکرات کسی ایسی نوعیت پہ جائیں گے کہ معاملات آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکانسیلیشن پہ بلیو کی ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. اور آپ کو پتا ہوگا جب 16 مہینے کی ہماری حکومت تھی اس وقت یہی حکومت, اس وقت باقی بھی اتحادی جماعتیں تھیں, جو پی ڈی ایم تھی, ہم اتحادی جماعتیں ان کی, وہ تیار نہیں تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. ہم نے ان کو بٹھایا کہ نہیں, ڈائلاگز ہونے چاہیے. بلاول صاحب نے بات کی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بات کی, اور پھر ہم نے بٹھایا. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پہ کوئی ٹرسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی وقت اور کسی موڑ پہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی نہیں. ابھی بھی کل دیکھو انہوں نے ڈرامہ کیا, کوئی آ رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا, کوئی ناراض ہے, کوئی یہ ہے. تو ان کا ہمیشہ ڈبل پالیسی رہتی ہے کہ ادھر مذاکرات بھی کریں, حکومت والے بھی نہیں کریں اور یہ بھی کریں. ان کا اپنا ابھی ان کو یہ خود نارو کی طریقے سے جائے. ان کو پتہ ہے کہ ابھی کیس ان کا جو آخری مرحلے میں اس میں فیصلہ آنے والا ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم لنگر آن کریں یا این آر او مل جائے, وہ ان کو ملنا نہیں ہے. نہ کیس پہ یہ ڈائلاگز اثر انداز ہونے ہیں. تو پہلے اپنی صفیں ٹھیک کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھی بات ہے. کل میں نے راجہ ناصر صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ, تو میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کرم آپ کا جل رہا ہے, آپ ہی کے پارٹی کے وہاں سے میں نے ہیں, اس کی بھی کبھی بات کر لے کر. اس حکومت کی صوبائی حکومت آپ کی ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ جاتے اس کو کرم لے کے جاتے. ڈائلاگس میں بھی آپ بیٹھے ہیں, سینٹرشپ بھی اچھی بات ہے, میرے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اور یہ لیکن آج جب یہ ہمارا صوبہ جل رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ سی ایم صاحب کو کہتے کہ جائیں وہاں پر. یہ جو اس وقت جو ہے کل بھی بڑی افسوسناک وہاں سے خبر آئی ہیں, تو اسلام آباد کے محلات میں نہ بیٹھیں. کرم کے جو لوگ جل رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کے بھی سوچیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس حوالے سے بھی اب سوچنا ہوگا. لیکن کنڈی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ این آر او کے حوالے سے بھی بات کی ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ مسلسل یہی کہہ رہی ہے, کل میں صاحبزادہ کو بھی سن رہی تھی, حامد رضا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی, لیکن بیرسٹر عقیل کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا. اور پھر آپ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی بات کریں, اس کا پہلے فیصلہ آنا تھا, پھر ڈیلے ہو گیا. کیا یہ مذاکرات جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, اس پر اثر انداز ہوگا؟ کوئی اثر انداز نہیں ہونا, کوئی بھی اثر انداز نہیں. مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے کہا نا کہ ایجنڈے میں شامل ہوگا, وہ این آر او کی بات آ گئی نا. ایگزیکٹلی. رہے کیا وزیر اعظم اس کو دیں گے کہ عدالتیں دیں گی؟ جائیں عدالتوں میں. ان کو ٹرسٹ ہے عدالتوں پہ جائیں, عدالتیں سزائیں دیں گی یا ان کو رہا کریں گے, عدالتوں کا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو تب ٹھیک رہتی ہے, جیسے جب ان کے یہ ویسے سب کے ساتھ ہے, یہ سب کے ساتھ ہے. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ ہمارے خلاف اگر فیصلہ ہیں تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیے. ہمارے تو پچھلی دفعہ چودھری افتخار نے ہمارے وزیر اعظم کی قربانی دی, اور انہوں نے کہا آپ خط لکھیں جو کہ کہیں پہ بھی دنیا کی جس عدالت میں جس جج کے ساتھ بیٹھ جائیں, جب آپ کو امیونٹی حاصل ہے. ان کے فارمر پریزیڈنٹ جو تھے الوی صاحب, انہوں نے کیوں امیونٹی لی کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, میں پیش نہیں ہو سکتا. اور کہتے نہیں آپ خط لکھیں, اس کی ڈیفینیشن میں نے کرنی ہے. لیکن قدرت کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب ہوت لیتے سپریم کورٹ کے, تو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ اوتھ لینے کے لیے, اور جو ہے چودھری افتخار صاحب میں ریٹائرڈ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ جب آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور یہ پالیٹکس کرتے ہیں. بھائی آپ نے اگر پالیٹکس کرنی ہے, دیکھیں میرے پاس ایک کتاب پڑھے گا ان کی, میں اگر گورنر ہوں تو میں نے اس رولس کے مطابق چلنا ہے. پرائم منسٹر ہے, اس نے اس کتاب کو پڑھنا ہے, پریزیڈنٹ نے. آپ کہتے نہیں یہ کتاب میں تو لکھا ہے لیکن اس کی تشریح میں نے کرنی ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, چارٹر اور ڈیمانڈز پھر کیا ہوں گی اگر خان صاحب کو آپ وہ رہائی کی بات نہیں کریں گے, اپنے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کی بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے سارے قیدیوں کو خان صاحب سے چھوڑا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی کیسز ختم ہو سکتے ہیں. کیا سیاسی کیسز ہیں یہ جتنے بھی وہ آپ نے کیسز, مطلب 9 مئی سیاسی کیس ہے نہیں, 9 مئی سیاستدان کی, کیا وہ میرے گھر یا کسی اور گھر گئے تھے؟ آپ نے ملک کے جو ہے جن شہداء نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, آج آپ نے ان کے جو ہے وہ یادگاروں کے ساتھ کیا کیے؟ ان کی فیملی آج کیا سوچی کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانی اس ملک کے لیے ہمیں ملک نے کیا دیا؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اب جا کر جی ایچ یو اور کور کمانڈر گھر پہ حملہ کریں گے؟ کیا وہ ریاست کی چیزیں نہیں ہیں؟ یہ تو ملک دشمن ایسا کام کرتے ہیں. آپ پشاور کی ایک تاریخی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے, آج بھی آپ اس کو دیکھ لیں, کیا ہے قلعے پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ پاکستان جھنڈا اڑا کے اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہندوستان فتح کر رہے ہیں. یہ کوئی مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک سے اپنے پارٹی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مختلف پارٹیوں میں مشکل ٹائم ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکروں نے جو قربانی دی کسی نے شاید نہیں دی ہو. لیکن کبھی ہم نے زرداری صاحب نے ویسے کہا تھا, اسے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان کو بھی نہیں مانتا, اور کیا کیا ان کے بیانات اور انہوں نے وہ چیزیں کی تھیں.
پھر اگر آپ اتنے تگڑے لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لانے والے، انقلاب میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لائٹ بجھا کے بھاگنا نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نا اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے. ہاں تو پھر آپ لائٹ بجھا کے بھاگ جاتے ہیں لیکن نا. ایک آپ کو کیا وجہ لگتی ہے، آپ کی بڑی سیاسی بصیرت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک درنا ناکام ہوتا تھا، وہ 25 دن بعد پھر آ جاتے تھے، لیکن یہ واحد ہے کہ اس دفعہ 26 نومبر کے بعد وہ آ نہیں رہے بلکہ مذاکرات کی لیول پہ پہنچ گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس چینج؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی؟ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں، اور دیکھیں اس میں بھی شاید حکومت کی کوئی نہ کوئی سہولتکار ان کے ساتھ ہو، کیونکہ پورا پاکستان پہ کنٹینر ہوتے ہیں، دامن 1 کروڑ جو ہے وہ کنٹینر سے پاک ہوتا ہے. چور رسہ جو ہے وہ کہا ہے. پھر کہتے ہیں جو مطلب آپ کے ساتھ کوئی اگر کوئی اچھائی بھی کرے پھر آپ تصویریں بھی رکھیں جن کے ساتھ ملتے ہیں. کیوں ملتے ہو پھر؟ مت ملو. آنکھیں ٹھیک ہے، آنکھیں جھکا کے ملتے ہیں، شرمندہ ہو کر ملتے ہیں. دیکھیں آپ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کروں، گالم گلوچ کروں، کل آپ کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں گا اور آپ سے بولوں گا مجھے آپ جو ہے ریلیف دیں. تو اسلام آباد کی حکومت کو بھی اور اسلام آباد کی پولیس کو بھی اور انٹیریئر منسٹر کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں اور لائٹ بجھا کر آپ جب جاتے ہیں، پورے پاکستان کو آپ نے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے، کنٹینر لگا لیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، خندقیں کھود دیتے ہیں، مطلب ہے کہ روڈ بند کر دیتے ہیں. اگر وہ 1 دن میں 3 دن میں پہنچتے ہیں اور آپ نے ان کو آنے دینا ہے، فار ایگزامپل اگر آج حکومت چاہے اور ریاست چاہے کہ آپ نے اٹک پل کراس نہیں کرنی، تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی اور بھی کراس نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے 3 دن بعد ان کو آنا ہے تو آپ ان کو آنے دیں. پھر انہوں نے ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے، F9 پارک میں کرنا ہے، پریڈ گراؤنڈ میں کرنے دیں. لوگوں کا جینا حرام نہ کریں. اربوں روپے کے لوگوں کے نقصانات ہوئے انٹرنیٹ کی وجہ سے جب بند آپ کرتے ہیں. اچھا کیا آپ روڈیں کھودتے ہیں، ٹینڈر لگاتے ہیں، دوبارہ بناؤ، پھر 15 دن بعد پھر روڈ بنا دوبارہ، کنٹینرز کی آپ نے تباہی کر دی ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر آپ ان کو رستہ بھی دیں گے، یار یہ دامن کو رستے سے واپس بھی چلے جاؤ. بالکل. پھر آپ لوگوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ اور تو لوگ ہی ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہہ دیا آج اگر ریاست اور حکومت کہنا کہ آپ نے اس ادھر سے ادھر قدم نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. کنڈی صاحب اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے معصومانہ سوال کہہ لیں پوچھوں گی. جس طرح سے ابھی بہت باتیں ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا 26ویں آئینی ترامیم کے جو ہیں وہ مین کردار تھے بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب. جس طرح سے حکومت نے ان کو اگنور کیا، معاملات بہت زیادہ خراب نظر آئے ہمیں، کیونکہ بیانات ہم نے سنے دونوں جانب سے. اب معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. دیکھیں اتحادی حکومت میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا اتحادی حکومت کا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو میجورٹی بھی نہیں تھی 2008 میں. میجورٹی کے بغیر سمپل میجورٹی بھی اس پارٹی کے پاس نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی اتحادی 6 مہینے بعد پتہ چلتا تھا گر رہے ہیں، بس کراچی پہنچ گئے، کراچی سے آ رہے ہیں. گر نہیں رہے. آپ کی جب چینل ہوتے تھے نا وہ رات کو ہم حکومت ختم کرتے تھے، ہم صبح کھولتے تھے کہ یار حکومت ہے کہ ختم ہو گئی. آپ لوگ گھومتے گراتے تھے اور جو ہے نا بنا دیتے. اچھا کوڑی صاحب اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس تجربہ کسی کے پاس بھی ہے، ابھی بھی ہمارے ہیں ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، چاہے وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، مختلف صوبوں کے پی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. ہمارے ایشوز ہیں. ہمیں چاہتے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہوں، بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ریزالو ہو. کیونکہ دیکھیں جب پارٹی لیڈرشپ ہوتے ہیں آپ کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے. نیچے آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں، آپ کی پارٹی کے ورکر ہیں، وہ بھی آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہمارے بالکل پارٹی کے دوست اور ورکر سمجھتے ہیں کہ آج اگر حکومت کھڑی ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے. آج پیپلز پارٹی بیک آؤٹ ہو جائے حکومت نہیں چلے گی. تو یہ چیزیں جو ہے پریشر ہماری لیڈرشپ پہ بھی ہوتا ہے، اور چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں کم از کم یہ کلچر ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ پھر لیڈرشپ کو جو ہے سوالات بھی کرتے ہیں، جواب بھی مانگتے ہیں. اب جیسے محترمہ شہید کی برسی آنے والی تھا، اس کو سی کی میٹنگ ہوگی تو لیڈرشپ تو سوالات کرے گی ہمارے میجورٹی پارٹی کے ہیڈ سے، انہیں جواب دینا ہوگا. تو یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں. آج بھی ہماری پنجاب کی سطح پہ جو گورنر ہاؤس پنجاب میں میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ کے درمیان، جو پنجاب کے مسائل ان کے اوپر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، مطلب ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایشور کرائے کہ چیزیں ٹھیک ہوں. اختلافات ہیں لیکن آپ چاہتے مطلب مفاہمت کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر، کل بلاول صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا. انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کو، بزرگوں کو اور سیاستدانوں کو انٹرنیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا فرق مجھے پڑے گا، آپ جیسے نوجوانوں کو پڑے گا، اور میں ایک ڈیجیٹل بل لانے کی کوشش کروں گا. سو یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بہت سرگرم نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بلکہ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ سب کی ہے. آپ اور ہم تو صرف واٹس ایپ یا کوئی فائلز آ رہی ہیں یا کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں پیچھے سے کریں، لوگوں کا کاروبار ہے، کاروبار تباہ ہوا ہے. جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہم لوگوں کے پاس ہے، جس کا بزنس ہو تو زیادہ اسپیڈ میں ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ انٹرنیٹ سولڈ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو چیزوں پہ آلریڈی آپ کو، جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیجیٹل بل، جیسے بلاول صاحب نے کہا، آپ بل لے کے چیزوں کو کریں، باقی ممالک کو آپ اسٹڈی کریں، باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے چیزیں نہیں کر سکتے.
میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کا کاروبار انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہ ہو گیا. ایگزیکٹلی انہوں چھوٹے نے کل کاروباری کنوکیشن میں لوگ تھے بہت سندھ میں متاثر کنوکیشن میں بات کی, انہوں نے بجلی کے حوالے سے بات کی کہ آج جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ, ظالمانہ لوڈ شیڈنگ مطلب ہے کہ شروع ہے. اب میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 100 روپے پہ بجلی پیدا کرتے ہیں, ریاست کو دیتے ہیں. سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا, سستی بجلی پیدا کرنے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے, اور آج اس پر لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے ہو رہی ہیں. پیٹرول ہم مطلب ہے 90,000 بیرل اگر بن رہے 50,000 ہم دے رہے ہیں. اس طرح گیس ہے, تمباکو کا ٹیکس کے سیس کے پیسے نہیں مل رہے ہیں. تو بہت سے ایشوز ہیں جس پہ وفاق نے بیٹھ کر اس مسائل کو حل کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. لیکن شیزہ فاطمہ جو وزیر آئی ٹی ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ, لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ انویسٹر اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ وہ میں یہ اس کہتا ہے چیز کو نہیں کروں گا, بات بائے کروں گا کہ ڈیجیٹل کل پھر آپ موبائل فون بند کر دیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا مقابلہ ہے تو اس کو جو ہے کاؤنٹر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کہیں گے کہ سامنے سے میرا دشمن ہے میں آنکھیں بند کروں, کچھ نہیں ہوگا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے حاصل نہیں ہوتا, آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی اور کنٹیسٹ کرنا اس کو. کیونکہ سر جو متاثر ہونے والے طبقات ہیں نا, وہ آپ دیکھیے تو آج کل فوڈ پانڈا کے لڑکے ہیں اور سارے بہت ڈیلیوری بوائز ہیں, سارے متاثر ہوتے ہیں. یہ بھی فوڈ پانڈا دے آپ, یہ بالکل ڈیفینیٹلی متاثر ہو, لیکن آپ بزنس کمیونٹی کو جو بہت آن لائن بزنس کر رہے ہیں وہ ان کا کیا ہو رہا ہے؟ فری لانسرز, ٹھیک, آن لائن بزنس والے ہیں. باقی چیزیں بہت سی چیزیں جو اس سے بھی چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں. ٹھیک. آج سر آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اب اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جس طرح پارا چنار کی بات ہوئی تھی, اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے, تو آپ کا جو گورنر ہاؤس ہے, گورنر کیمپ ہے, وہ اس حوالے سے کوئی ایکسٹرا انیشیٹو لے رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو اسلام آباد سے بھی گلہ کیا تھا کہ اسلام آباد کوئی کام نہیں کر رہا. بالکل نہیں کر رہا, ابھی تھوڑا بہت شروع کیا. دیکھیں ہر گورنر کے نیچے اور پریزیڈنٹ کے نیچے جو ہے ریڈ کرسنٹ اتھارٹی ہے, سوسائٹی ہے, ہلال احمر. تو میں نے پاس جتنے بھی تھوڑے بہت وسائل تھے ہلال احمر, وہاں پر ہم نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. ہم 2 ٹائم کھانا بھی دے رہے ہیں وہاں پر جو لوگ, کیونکہ وہاں پہ سب کچھ بند ہے, نہ دوائیاں جا رہی ہیں, نہ خوراک جا رہا ہے, نہ پیٹرول فیول جا رہا ہے. تو جو لوگ نقل بندی کر رہے ہیں اس کیمپس میں آتے ہیں, کیمپس میں شاید وہ آگے چلے جاتے ہیں, کوئی رہ جاتے ہیں. ہم ان کو ٹینٹس لگا کے دیے ہیں, گرم کپڑے بھی دے رہے ہیں, دوائیاں بھی دے رہے ہیں, ایمبولینسز بھی ہماری وہاں پر کھڑی ہیں, کوک فوڈ بھی دے رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے. اور ہم کیمپ آفس میں نے ہر کسی کو کہا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہے. جو بھی آ کے یہاں پر اپنا کیمپ آفس بننا چاہتے ہیں ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. آ کے ہمیں آپ نے کہا آپ جا کے ڈائریکٹ پہاڑ چنار کے لوگوں کو سپورٹ کریں, جس قسم کی کر سکتے ہیں ہم آپ کو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں گے, جس قسم کی بھی آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے. کنڈی صاحب بس آخر ہم یہ بتا دیں کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے. اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں, کل وہ بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, وہ ڈفرینٹ ایک بات ہے, لیکن آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے. تو کیا اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پی ٹی آئی والے سے بولیں جو آپ کے دور میں حکومت تھی اور آپ کیا کہتے تھے. عدالتیں آزاد ہیں جائیں عدالتوں میں. ہم جو کہتے ہیں آر ٹی ایس کی, اگر اس وقت آر ٹی ایس کے سسٹم کو آپ دیکھ لیتے تو آج یہ چیزیں نہ ہوتی. آج بھی ہم کہتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, پارلیمنٹ میں آ کے قانون سازی کریں, 4 دروازے بند کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو 5 سال بعد پھر آپ روئیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو پراپر فورم جو ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت ہمارے ساتھ موجود تھے, گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی. تمام تر جو حالات حاضرہ ہے اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی, اور آپ کا سر ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.